سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ 10 سال میں مارنا، جب 25 سال کا ینگ ہو جائے اب نہ مارنا، ممکن ہے پھر وہ مارنے پہ تل جائے۔ خصوصاً ہمارے زمانے میں مارتے نہیں ہیں والدین، وہ والدین کو مار رہے ہیں، جب یہ مارنا شروع کریں گے تو وہ معاف کریں گے۔ تو ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر کام کا کیا ہوتا ہے؟ البتہ قصور والدین کا ہے کہ جب اصلاح کرنی تھی اس عمر میں ہم غفلت کا شکار رہے، کاش کہ اس وقت ہم نے اصلاح کی ہوتی تو شاید آج دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے، کیونکہ بچہ جب چھوٹے ذہن کا ہے جو آپ اس میں بھر دیں گے پوری زندگی میں اس کا اثر باقی رہتا ہے، پوری زندگی میں اس کا اثر۔ اب غور کرو، سرور دو جہاں مالک کون و مکان نے فرمایا کہ ادھر جنت میں اعلیٰ قسم کا درجہ اور محل اس کے نام لکھا گیا، ادھر اس کے ایسے عمل نہ ہے نہ وہ کر سکتا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچے۔ پھر اللہ کریم کیا کرتا ہے؟ یا اس کی اپنی جان میں، یا اس کے مال میں، یا اس کی اولاد میں کوئی مصیبت بھیج دیتا ہے۔ شریعت پہ نہ چلنا بھی تو مصیبت ہے نا، سب سے بڑی مصیبت تو یہی ہے شریعت پہ نہ چلنا، سب سے بڑا عذاب تو یہی ہے کہ شریعت پہ فرمایا یا اس میں، یا اس کے مال میں، یا اس کی، اور ایک روایت میں ہے یا اس کی عزت کے معاملہ میں، یا اس کی، بندہ پاک دامن ہوتا ہے لیکن خام خواہ دشمن اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ اس کی مثال ہے، سرکار کی بیوی ہیں، 18 آیات بینات، کائنات میں کسی عورت کی پاک دامنی کی اتنی بڑی گواہی اللہ نے نہیں دی جتنی بڑی گواہی سیدہ عائشہ کی پاک دامنی کی عطا فرمائی ہے۔ لیکن پھر بھی لوگوں نے الزام لگا دیا، لوگوں نے الزام، ایک روایت میں ہے یا اس کی عزت کے معاملے میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے پھر مالک اس بندے کو اس پر صبر کی توفیق دے دیتا ہے، پھر مالک اس بندے کو اس مصیبت پر صبر کی، اس صبر کی برکت سے پھر جو درجہ لکھا ہوتا ہے مالک وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اب دیکھو صبر وہ بات ہے، وہ چیز ہے کہ عمل کی وجہ سے جہاں تک بندہ نہیں پہنچ سکتا، صبر کرے تو مالک اس کی برکت سے وہ درجے جنت میں عطا فرما دیتا ہے۔ اور قرآن میں آیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مجھے یہاں ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد ہے، ایک لا علم قسم کا مبلغ ماتم کے خلاف جو ہے نا وہ گفتگو کر رہا تھا، شاید میں اس وقت پڑھتا تھا یا ابھی تک نہیں پڑھا تھا، تو اس نے پتہ کیا کہا دیکھو قرآن میں آیا اللہ سنیوں کے ساتھ، قرآن میں اللہ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ، یہ اس نے آیت پڑھی دلیل کے طور پر، حالانکہ اس طرح یہ آیت بنتی نہیں ہے لیکن ایک لطیفہ بنتا ہے۔ اور پھر کہنے لگا اگر اللہ شیعہ کے ساتھ ہوتا، اگر اللہ، تو قرآن میں یوں ہوتا ان اللہ مع الپٹاکرین، یہ اس کی حالت ہے۔ حالانکہ ماتم کا پٹاکرین، اور پٹاکرین جو اس نے جملہ بولا ہے لفظ پاپ پوری عربی میں، پے جس کو ہم کہتے ہیں، پوری عربی میں، پوری عربی لغت میں لفظ پے کا وجود ہی نہیں ہے، اور اس نے پھر بھی اس کو پڑھ دیا، کہہ رہا دیکھو قرآن میں کہیں آیا کہ اللہ پیٹنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جناب یہ ہے ہمارے مبلغوں کی حالت، یہ ہے ہمارے مبلغوں کی حالت۔ اور بھائی اگر نہیں آتا سمجھانا تو کسی اور بیان کو بندہ شروع کر دے۔ خیر، اللہ نے فرمایا میں کن کے ساتھ ہوں؟ اب جو یہ پیچھے صبر کا بھی ایک جھلکی آپ کو دی ہے، جو اس طرح صبر کرے نا پھر مالک اس کے ساتھ ہوتا ہے، پھر مالک اس کے، دیکھو نا امام علی مقام کو ہی دیکھ لو، آپ نے اللہ کی رضا پہ صبر کیا، اللہ کی اطاعت پہ کیا کیا؟ اللہ کی فرما برداری۔ اور جتنے معنی یہاں ہیں سب کو لے لو، امام میرا ہر ایک معنی کا مصداق ہے۔ کتاب و سنت پہ صبر آپ نے کیا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پہ صبر آپ نے کیا، شریعت کے احکامات کی عمل کرنے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا آپ نے کیا، لیکن صبر کیا۔ غور کرو، ایک جملہ بڑا پیارا مجھے کسی نے میسج کیا تو لکھا کہ میں حیران ہوں، میں ایک طرف پانی کے دریا بہہ رہے، ایک جانب پانی کے، جملے کو غور سے سننا، پانی کے،
اور دوسری طرف پیاس ہی پیاس ہے. ایک جانب پانی کے دریا بہ رہے ہیں، بالکل دریا کے کنارے یہ معاملہ ہوا تھا، اور دوسری طرف بولے نا، دوسری طرف وہ کہنے لگا تعجب تو اس بات پہ ہے، تعجب تو جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے، جدھر پیاس تھی وہ آج بھی زندہ ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، وہ آج بھی زندہ ہے. تو آج بھی صبر کیا ہے، اس لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھو یزید کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے تو لعن تان کرتے ہوئے یاد کرتا ہے، اس کی گندی فوج کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے تو لعنت بھیجنے کی غرض سے یاد کرتا ہے. اور میرے امام کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک اسی طرح زندہ ہوتا زندہ رہے گا. وجہ کیا ہے؟ صبر کیا ہے. کیا کیا ہے؟ اس پہ کلام بڑا طویل ہے، خیر ہم نے آج آیت بھی ختم کرنی ہے. اب آگے ہیں وَرَابِطُوا، وَرَابِطُوا. اب رابطو کا ایک معنی جو مفسرین نے سرکار کے زمانے کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کیا ہے، کیونکہ سرکار کے زمانے میں اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ یہ سرحد کفار کی ہے، یہاں کافروں کی فوج کھڑی رہے، اور یہ سرحد مسلمانوں کی ہے، یہاں مسلمان فوج بیٹھی رہے. اس طرح کی حالت اس وقت نہیں ہوتی تھی. تو مفسرین نے ایک معنی بیان کیا کہ رابطو سے مراد کیا ہے. رابطو سے مراد کیا ہے؟ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ، ایمان تازہ ہوگا جو نماز پڑھتے ہیں ان کا، جو نہیں پڑھتے امید ہے ان کا ذہن بنے گا کہ یار میں بھی یہ ثواب کما لوں، میں بھی یہ ثواب کما لوں. اب مراد کیا ہے؟ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. فجر پڑھ لیے نا، اب ذہن میں ہو کہ میں نے ظہر پڑھنی ہے، کبھی ٹائم دیکھ رہا ہے، کبھی اپنے کام کو دیکھ رہا ہے، یار ظہر کا ٹائم تو نہیں ہونے والا. یہ نمازی بندے کی تعریف میں شامل ہے، اس نے ہر حال میں اپنی نماز کا خیال رکھنا ہوتا. ظہر پڑھ لی تو اب کس کا انتظار ہے؟ یہ کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا نمازی بندے. بات ہے اس کی جو 5 وقت کا نمازی ہے. جب عصر پڑھ لی تو کس کا انتظار ہوتا ہے؟ جب مغرب پڑھ لی تو انتظار ہوتا ہے عشاء پڑھ کے، اگرچہ سو جاتا ہے لیکن سوتے ہوئے ذہن میں ہوتا ہے مالک میں نے صبح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، کیونکہ کمزور ہے نا، عرض اللہ کو ہی کرنی ہے. مالک کرم فرمانا میں نے صبح جماعت کے ساتھ، اور اگر کچھ آگے ہے تو عرض کرتا ہے مالک کرم فرمانا میں نے کچھ نوافل بھی، تو مالک کرم کر دیتا. وہ ہندو مالک سے مانگ رہے ہیں، ان کو رزق پہنچ رہا ہے، اگر مسلمان نفل کے لیے عرض کرے تو کیا اس کی آنکھ نہیں کھلے گی؟ لیکن نفل پڑھنے والے کام تو کرے نا. سارا دن فلمیں ڈرامے، پھر نفل کے لیے آنکھ کب کھلے؟ نفل کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، پھر آنکھ خود بخود اللہ کریم کی طرف سے کھل جاتی ہے، اللہ کریم کی طرف سے کھل جاتی ہے. اب غور کرنا، سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا تمہیں ایسا کام نہ بتا دوں کہ اللہ تمہارے گناہ مٹا ڈالے، اللہ تمہارے گناہ مٹا ڈالے اور تمہارے درجات کو بلندیاں عطا فرما دے. قالوا بلا یا رسول اللہ. جو حریص تھے نیکیوں پہ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیوں نہیں، ہمیں تو ایسا عمل بتایا جائے، ہمیں تو ایسا عمل بتایا جائے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ عمل ہے نا تو اس کے لیے صرف 2 کام تمہیں کرنے ہوں گے. کتنے کام کرنے ہوں گے؟ اور فرمایا اس کا ثواب تمہیں اتنا ہی ملے گا جتنا کافروں کے سامنے ایک مجاہد کھڑے ہو کے پوری رات کھڑے ہو کے اسلامی سرحد کی حفاظت کرتا ہے. فرمایا تمہارے لیے انہی 2 عملوں کے اندر میں نے وہ ثواب عطا فرما دیا. اب وہ عمل ہے کون سے؟ سرکار نے فرمایا کہ سنت کے مطابق وضو کر لینا. کیسا وضو فرمایا؟ سنت کے مطابق وضو کر لینا. وَكَسْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. فرمایا بس وضو صحیح کر لینا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی انتظار میں لگے رہنا. ظاہر ہے جب جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو تمہارے قدموں کی کثرت ہوگی گھر سے مسجد کی طرف اور مسجد سے
گھر کی طرف. فرمایا جو یہ کام کر لیتا ہے نا، میں کہہ رہا ہوں اس کو اس مجاہد سے بھی مالک زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. آخری بات نماز کی فضیلت پر، سرور دو جہاں مالک کون و مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیاہ میں حدیث ہے، فرمایا جس کو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے وہ بغیر حساب کے جنت کو پہنچا. حدیث کیا ہے ذرا دہرائیں گے؟ میں نے گانے باجے تو نہیں آپ کو دہرانے کو کہا نا، سرکار کا فرمان ہے اور اپنی زبان میں کہا ہے جس کو مرتے وقت داخل سرکار نے فرمایا وہ ڈائریکٹ جنت کو پہنچا. اب یہ نصیب کیسے ہوگا؟ بہت سارے اس کے اسباب ہیں. ایک سبب جو ہماری اس آیت کے متعلقہ ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو البدایہ و نہایہ میں نقل کیا، اور سرور دو جہاں علیہ السلام کی آل پاک کا فرد اس کا راوی ہے. آل پاک کا فرد مولا کائنات سے امام حسین سے جناب سیدنا زین العابدین، جناب سیدنا زین العابدین سے امام باقر، اور اس حدیث کے راوی بھی ہیں امام باقر. اس حدیث کے راوی بھی ہیں امام. فرماتے ہیں کہ ہمارے نانا جان نے ارشاد فرمایا ہے جو مسلمان اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کی محافظت کرتا ہے، کیا فرمایا؟ جو مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، 5 وقت کی نماز، پھر جب کبھی اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جب کبھی اس کی موت کا وقت، تو اللہ کریم عزریل کو فرماتا ہے یہ میرا وہ بندہ یا میری وہ بندی ہے جس نے ساری زندگی کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ ہر روز 5 نمازیں، ہر روز. اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی. ہاں کوئی اگر کوئی شرعی عذر بن گیا تو اس کو دوبارہ قضا کر لیا، اس کو دوبارہ. یہ میں اور حدیث سے جملہ بول رہا ہوں، اس حدیث میں نہیں ہے. سادہ لفظوں میں اس کی نماز قضا نہیں ہے، اس کی نماز قضا نہیں ہے. عزریل اس کی موت کا وقت قریب ہے، جانا ذرا پہلے اس کو کلمہ پڑھانا، پھر اس کی روح قبض کر لینا. اور پہلی حدیث میں کیا فرمایا؟ جو مرتے وقت کلمہ پڑھ لے وہ کہاں جائے گا؟ اور دوسری میں فرمایا جو نماز پڑھتا رہے پھر اس کو پڑھنا نہیں پڑتا بلکہ اللہ فرشتے کو بھیج کے اس کو پڑھا دیتا. اپنا پڑھنا اور ہے، اللہ کی طرف سے پڑھانا اور ہے. غور تو کرو نا، عزریل جیسی ہستی، عزریل جیسا فرشتہ اس نمازی بندے یا بندی کو کیا پڑھانے آتا ہے؟ کہتے ہیں وہ بندے اللہ کا حکم ہے میں تجھے کلمہ پڑھانے آیا. اور ابھی روح قابض نہیں ہوتی، ابھی روح. عزریل کہتا ہے پریشان نہ ہونا، تیرا ٹھکانہ جنت ہے، تیرا ٹھکانہ. اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو، جب یہ کر لوگے تو پھر اللہ تمہارے اوپر ضرور فلاح اور کامیابی کے دروازے کھول دے گا. اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ کی فرما برداری میں لگ جانا، شریعت پہ چلنا، شریعت کے خلاف کاموں کو، یہ اللہ کے ڈرنے کا معنی اور مطلب ہے. مالک ہمیں جو اس پوری صورت میں سورہ آل عمران میں ہم نے جو کچھ سیکھا اپنی رحمت کا صدقہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی شایان شان ہمیں بڑھ چڑھ کے اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. اور اگر بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، کوئی کمی رہ گئی، ظاہر ہے ہم ناقص العلم ہیں، ناقص العقل ہیں، اجمی لوگ ہیں، گنوار قسم کے لوگ ہیں. اتنی ضخیم اور مقدس کتاب کو پڑھنا یا پڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اپنی رحمت کا صدقہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. 1 مرتبہ علم شریف، 3 مرتبہ کل شریف.